اچھا کامران، آپ نے بڑا یہ تفصیل سے اس ایشو پہ روشنی ڈالی ہے. میں ان کا انٹرویو یہ پڑھ رہا تھا ان کا جنرل باجوہ صاحب کا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے اپنے چیف کے حوالے سے، چاہے ایکس جو چیف بھی ہو، تو بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. مطلب ہے کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف کوئی کمپین نہیں ہو سکتی. اور ماضی کی بھی اس طرح کی مثالیں، جنرل مشرف سب سے بڑی مثال ہے. پھر مطلب اور آپ نے جو سوال کیا اس سے بھی ہمیں لگ رہا ہے. تو اگر وہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ اپنے چیف کے حوالے سے آپ کوئی جو بھی چیف کر لے تو اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہونی، کوئی اس پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی، تو باقی لوگوں کو تو میسیجنگ وہ کی گئی ہے. لیکن جو ان کے اپنے چیف انوالو تھے اتنی پالیٹکس میں، یہ باجوہ صاحب جو ہیں یا جنرل فیض صاحب تھے، اس پہ جو تو خاموشی رکھی گئی ہے. سو وہ جو ٹریڈیشن ہے جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ چیف کچھ بھی کر لے آپ ان سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے. ایکس میں چیف کی بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر جو جنرل مشرف کا آپ نے بالکل حوالہ دیا کہ ان کے خلاف تو باقاعدہ طور پر کورٹ نے ان کو یوزرپر ڈکلیئر کیا نا، ان کے جو اسپیشل ٹرائبیونل تھا، ایون انہیں سزا بھی دی، دو کہ وہ بعد میں لاہور ہائی کورٹ سے اسٹل وہ جو ریویو ہے، جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ. وہ سزا تو اپنی جگہ پہ موجود تھی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو باقاعدہ طور پر ان کو ملٹری آنرز کے ساتھ دفنایا گیا. تو اسے بھی یہی پیغام دیا نا کہ آپ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں، پاکستان کے باقی لوگ جو مرضی سمجھیں، ان کو سمجھیں گے وہ ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے آئین توڑا، 2 دفعہ توڑا، لیکن ہمارے لیے تو وہ ہمارے چیف ہی تھے. تو اگر پاکستان کے اندر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی تبدیلی آنی ہے، اگر کوئی جو آرمی چیف ہے وہ ایک نئی لیگیسی سیٹ کرنا چاہتا ہے، تو شاید پھر اس تفریق سے نکلنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے جو ایکس چیف ہیں یا جو بھی جرنیل ان کے خلاف کارروائی کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے، ارسپیکٹو کہ وہ آرمی چیف ہے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہے، اگر کسی نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، کسی کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں، یا کسی نے کوئی ماورائے آئین کام کیا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون اور قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر تو اچھا آپ کو کوئی کامران، ڈسٹنکشن نہیں کرنی چاہیے. ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، ابھی آپ نے بھی بات کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ جنرل فیض کے پولیٹیکل یہ رول پہ تنقید کرتی ہیں، ان پہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتی ہیں. عمران خان صاحب ہیں، وہ جنرل باجوہ کے پولیٹیکل رول پہ انٹرونشن پہ چاہتے ہیں. اچھا، ان کو جب وہ خود پاور میں لے کر آئیں تو عمران خان صاحب کو بھی جنرل باجوہ صاحب پہ کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ اپنے کندھے دیں، ان کو گروم کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کے لیے اپنی پوری کی پوری آرمی اور اپنی انٹیلیجنس وہ جو فورسز ہیں ایکٹیو کر کے ان کو پرائم منسٹر بنا دیں، تو کوئی اعتراض نہیں جنرل باجوہ صاحب پہ، عمران خان صاحب کو، نہ ان کی پولیٹیکل انٹرونشن پہ ہے. سیم اگر ہم دیکھیں کہ ان کو شہباز شریف صاحب کو بھی بنا دیں، وزیر اعظم بنا دیں، جنرل باجوہ صاحب بنا دیں، یا دیگر لوگ بنا دیں، تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور دوبارہ عمران خان کو ڈسلاج کر کے ان کو لایا جائے تو بھی ان کو پولیٹیکل رول پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سیم عمران خان صاحب کو بھی جنرل فیض صاحب کے پولیٹیکل رول پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اگر یہ ہمارے سیاستدانوں کو اعتراض صرف اس وقت ہے جب یہ کسی ان کے مخالف کو اپنے کندھے دیں اور مخالف کو مدد کر کے پاور میں لے آئیں، تو یہ تو دونوں کے دونوں جو ہیں، اگر ان کے ساتھ مل جائیں فوجی جرنل تو وہ اچھے ہیں، اگر ان کے مخالفوں کے ساتھ مل جائیں تو یہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کریں سر. یہ ہمارے پولیٹیشین. جی سر، یہ زبردست آپ نے بات کی ہے، اسے کہتے ہیں منافقت. کیونکہ اگر تو جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، اس وقت تو جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو سب کچھ بڑا زبردست نظر آتا ہے. جب آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ دیکھیں جی، اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے، لوگوں کے فون ٹیپ کرتی ہے، ماورائے آئین جو ہے وہ کام کرتی ہے. اس میں کل بھی کسی سے میری جب بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن انہیں عمل کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا. بٹ میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ دیکھیں، یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں، یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر حکومت سے کوئی تعلق بھی ہے تو وہ غیر سیاسی اور آئین کے اندر جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس بنیاد پر ہے. آئی تھنک یہ ٹیسٹ جو ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے، ان کو بھی عملی طور پر ثابت کرنا ہے کہ لیٹس ٹیک جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے اس بیان کو ایٹ فیس ویلیو کہ ہم حکومت کے سبسروینٹ ہیں، جو پالیسی بنانا ہے وہ حکومت کا اور پارلیمنٹ کا کام ہے، جو طاقت کا محور ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. تو لیٹس ایکسیپٹ کہ تمام جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، تمام جو جماعتیں ہیں، یہ عہد کریں کہ اب وہ اپنے اقتدار کی خاطر یا اپنے مفادات کو بچانے کے لیے کسی فوجی جرنیل کے پاس نہیں جائیں گی، ان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی منتیں ترلے نہیں کریں گے. اگر عمران خان صاحب کو آگے اقتدار میں اگر آنا ہے تو وہ یہ عہد کریں کہ وہ خالصتاً عوام کے ووٹوں سے
منتخب ہو یہ کر تو آئیں گے، آپ کی وہ میرے بیک چینل ڈیل کامران کر کے نہیں آئیں گے۔ آپ اور میرے جیسے لوگوں کو خواہشات ہو سکتی ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو ایسے نہیں سوچتی، انہیں تو جہاں سے کسی کی لاش ملے گی، کسی کے انہیں سہارا ملے گا، کندھا ملے گا، وہ تو پاور میں جانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، آپ نے بات کی ایکس سروس مین کی، تو بہت سارے اس وقت ایکس سروس مین ہیں جو اس وقت اس میں عمران خان صاحب کے حامی ہیں، جیسے آپ نے کہا تنظیمیں بھی ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، بلکہ اس میں ہم دیکھ رہے جنرل علی قلی خان صاحب جو ہیں۔ اب اس میں دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ماضی میں جو ہمارے ٹاپ جنرلز تھے وہ اگر آرمی چیف نہیں بن سکے، جیسے علی قلی خان صاحب مس ہے کہ وہ اس پہ یہ سینئر بھی تھے اس وقت، ان کو نہیں بنایا تھا نواز شریف صاحب نے، اور جنرل مشرف بن گئے تھے، اب وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، صاحب ذرا ان کے ایک دل میں آ جاتی ہے تھوڑی سی رنجش۔ ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ سابق آرمی جنرل ہیں، وہ بھی اس وقت دوڑ میں تھے، وہ نہیں بن سکے۔ سو یہ جب ہمارے یہ فارمر ہمارے آرمی جنرلز ہیں آرمی چیف نہیں بن سکتے اور کوئی فیوریٹ بن جاتے حکومت کا اپنی لابنگ کر کے، نواز شریف صاحب کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنا بندہ ہر جگہ لانا چاہتے ہیں، تو یہ جو ایک آرمی کے اندر آ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، ان کے جنرلز کے اندر ان سیاستدانوں یا وزیر اعظم کے خلاف ہیٹریٹ آ جاتی ہے، تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے آ کے آرمی چیف نہیں بنایا، اپنے کسی فیوریٹ کو بنا دیا ہے، تو اس کو آرمی یہ قیادت کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، ان کو کیسے سائلنس کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے تو یہ ڈسگرنٹل ایلیمنٹس ہیں نواز شریف صاحب سے یا اسے زرداری صاحب یا کسی اور سے، دے فیل ویری مطلب کیا کہنا چاہیے، ہارڈ فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پوزیشن نہیں دی تھی اور انہوں ہمیں آ کے چیف نہیں بنایا تھا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا جس ایک جرنیل کا آپ نے نام لیا، میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے عمران خان کے، نہیں عمران خان کے وہ ایک جرنیل بڑے فین ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے یہاں تک سفارشیں کروائی، سنا ہے کہ مجھے کسی نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے جو رائے ونڈ کا کوئی جو سیکیورٹی گارڈ ہے نا اس تک کو ایکسیس کرنا، مطلب وہاں تک اس تک کو ایکسیس کیا تھا کہ کاش میاں صاحب نظر کرم کریں اور مجھے آرمی چیف بنا دیں۔ تو یہ خیر باقی باتیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ایکس سروس مین کی آپ نے بات کی، دیکھیں انڈیویجول ٹھیک ہے، ہر کسی کا ایک ویو ہو سکتا ہے، ایون جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جب آپ کے قدغن نہیں ہے تو ایسے ریٹائرڈ جرنیل جو باقاعدہ طور پر پی ایم ایل این میں بھی ہیں، باقی جماعتوں کے اندر ہیں، لیکن یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، یہ جو ویٹرنز آف پاکستان ہے نا، اس میں ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان کا جو رول رہا ہے، کیونکہ میں ذرا ڈیفنس بیٹ کرتا ہوں، عام طور پر ان کا جو رول ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات جس کے اوپر آرمی جو ہے براہ راست آ کے جواب نہیں دے سکتی، تو یہ تھرو دیز آرگنائزیشن وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی انڈائریکٹلی جو آرمی کا ویو ہے وہ ان کے تھرو ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان جب سے اقتدار سے انہیں نکالا گیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر ان کا ایک سیاسی ایجنڈا بن گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ایک تو ریٹائرڈ جو فوجی افسران کی تنظیم ہے، وہ ریٹائرڈ فوجی افسران کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے، اور جو فوج کے انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بعض دفعہ کو پریس کانفرنس کر دی، پریس ریلیز ایشو کر دی، لیکن اس دفعہ اب وہ کھل کر عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، جس پر میں نے یہ جب کہا نا کہ وہ جو میسج تھا کہ فوج جو ہے وہ ایک نیشنل آرمی ہے، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، تو وہ میسج انہی لوگوں کے لیے تھا۔ یہ خبریں آ رہی تھی کہ یہ ایکس سروس مین جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ان کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف سے، اور انہوں نے بڑا ایکسپلین کیا ہے ان تمام ایشوز کو، اس کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس جو ملاقات ہوئی ہے ان کے آپس میں؟ دیکھیں ملاقات میرے خیال میں کوئی رمضان جب تھا کوئی افطار پارٹی وغیرہ تو ہوئی ہے، اب اس میں بہت سے لوگ ریٹائرڈ اب ایسے جرنیل ہیں نا، اب کن کن لوگوں سے بات ہوئی ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو تمام کے تمام جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ شاید عمران خان کو ہی نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اب اس میں مجھے پارٹیسپیشن نہیں پتا کہ کون کون لوگ اس میں شامل تھے۔ بہرحال جو نون جس طرح جن لوگوں کی آپ نے بات کی نا، ان کے نقطہ نظر میں تو مجھے تبدیلی نظر نہیں آتی، وہ اسٹل یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بڑا کلیئرلی وہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان اگلے پرائم منسٹر ہیں، تو جو موجودہ فوجی قیادت ہے ان کو عمران خان سے ہاتھ ملا لینا چاہیے، اور جو اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو اس پر کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جو آئی تھنک جو فوجی قیادت ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے کہا ہے، اور ایون کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح طور پر کہا کہ ہمیں احترام ہے جو ویٹرنز ہیں پاکستان کے، ان کی پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں، لیکن جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے یا ویٹرنز آف پاکستان ہے، ان کا کام ریٹائرڈ فوجی افسران کی ویلفیئر ہے، پالیٹکس کرنا نہیں ہے، تو ان کو پالیٹکس کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، تو واضح میسج انہوں نے دیا۔ ٹھیک ہے، واضح میسج دیا۔ کامران یوسف، بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔